اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین نالج چینل۔ ناظرین کرام، عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے مسلم فاتح نمبر 39 حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے محلوں میں گشت کر رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات یہ گشت جاری رکھا تاکہ اہلیان مدینہ امن و اطمینان اور سکون کے ساتھ بھرپور نیند سو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مکانوں اور بازاروں کا چکر لگاتے ہوئے اپنے ذہن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ان عظیم بہادروں کو تلاش کر رہے تھے جن میں سے کسی ایک بہادر کو اس فوج کی قیادت حوالے کی جا سکے جو احواز کی فتح کے لیے حرکت میں آنے والی تھی۔ پھر بے ساخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا کہ میں اسے پا گیا، ہاں انشاءاللہ میں اسے پا لیا۔ اور صبح جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے کہا کہ میں احواز جانے والی لشکر کی قیادت تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ اور اس کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو اس کے منکر ہیں۔ جب تمہارے دشمن مشرکین سے مدبیر ہو تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور جنگ میں تمہارا ساتھ دینے کے بجائے اپنے علاقوں میں رہنا پسند کرے تو ان کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ ہماری غنیمت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ دشمن کے خلاف جنگوں میں تمہارا ساتھ دینا پسند کرے تو ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو ان کو جزیہ ادا کرنے کی دعوت دینا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ ان دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنا اور کوئی ایسا ذمہ داری ان کے اوپر مت ڈالنا جو ان کی استطاعت سے باہر ہو۔ لیکن اگر وہ جزیہ کی ادائیگی سے بھی انکار کر دے تو ان سے جنگ کرنا، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصر و تائید تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ کسی قلعے میں پناہ گیر ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تم سے صلح کی خواہش ظاہر کرے تو ان کا یہ مقابلہ ہرگز قبول نہ کرنا، اور اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں پر صلح کا مطالبہ کرے تو ان کا یہ مطالبہ کبھی رد نہ کرنا، البتہ تم اپنی ذمہ داریوں پر ان سے صلح کا مطالبہ کر سکتے ہو، اور جب جنگ میں تمہاری فتح حاصل ہو جائے تو حد سے تجاوز نہ کرنا، نہ غداری کے مرتب ہونا، لاشوں کو مسئلہ نہ کرنا، نہ کسی بچے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دینا۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قیمتی ہدایات کو سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سر تسلیم کرتے ہوئے کہا، سمعا و طاعنا یا امیر المؤمنین۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کو زور سے دباتے ہوئے پورے گرم جوشی سے ان کو الوداع کہا اور نہایت خشوع اور وضو کے ساتھ ان کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ انہیں اس مہم میں مشکلات اور ان کی اہمیت کا پورا اندازہ تھا جو انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے لشکر کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ احواز ایران کا ایک علاقہ ہے جو اس کے مغربی حصے میں واقع ہے، اور احواز اس کا ایک شہر ہے جو کوہستانی علاقہ تھا جس کے راستے نہایت دشوار گزار تھے اور قلعے میں ناقابل تحصیل تصور کیے جاتے تھے۔ یہ علاقہ بصرہ اور ایران کی سرحد پر واقع تھا اور جس کے باشندے کردوں سے بھی زیادہ سخت جان اور خفاشت تھے۔ دو وجوہات کی بنا پر اس علاقے کو فتح کرنا، اس پر قبضہ کرنے کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ ایسی صورت میں ان کی پش بصرہ کی جانب سے ایرانیوں کے حملے سے محفوظ ہو جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اہل فارس اپنی فوجوں کی اما جگہ بنا کر عراق کے امن اور اس کی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ غازیان فی سبیل اللہ کا یہ لشکر اپنے قائد حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں مدینہ سے روانہ ہوا اور راستے کی نشیب و فروز کو طے کرتا ہوا سرزمین احواز میں داخل ہوا۔ لیکن ابھی وہ لوگ اس کے اندر زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اس کے سخت طبعی اور جغرافی حالات کی وجہ سے ان کو قدم قدم پر دشواری اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑی راستوں پر اوپر چڑھتے ہوئے فوج کو کھوکھلی اور نوکیلی چٹانوں سے گزر کے مشقت جھیلنی پڑی اور نیچے اترتے ہوئے مدفن پانی کے جھوپڑے کی طرف برداشت کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ خطرناک قسم کے جان لیوا سانپوں اور سست مگر چوکنے زہریلے بچھیوں کی مصیبت سے الگ نمٹنا پڑا۔ لیکن حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف و شفاف اور مومن روح ہر وقت اپنے لشکر کے اوپر سایہ فگن رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام تر مصیبتیں و مشکلات خوشگوار اور دشوار ترین راہیں نہایت آسان ہو گئی تھی۔ وہ وقفے سے ان کو نصیحتیں کرتے تھے کہ جن کی ان سے روحیں جم اٹھتی تھی اور ان کی راتوں کو قرآن کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔
جس کی روشنی میں وہ نہا اٹھے اور اس نے نور میں تیرتے ہوئے اپنے تمام تر مشکلات اور تکالیف کو فراموش کر دیے تھے۔ حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کی پوری تعمیل کی، اور جب اہلیان احواز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا تو سب سے پہلے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دین پیش کیا، مگر انہوں نے نفرت اور اعراض کا اظہار کیا۔ پھر ان کو جزیہ کی ادائیگی کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور استکبار کا اظہار کیا۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں کے سامنے جنگ کے سوا دوسرا کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اجر آخرت کے حصول کی نیت سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ دونوں فوجیں پوری طاقت اور قوت اور جاہ و جلال کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور معرکہ کارزار گرم ہو گیا۔ ہر طرف جنگ کے شعرے اڑنے لگے اور فریقین نے شجاعت اور بصارت ہم جوان مردی کے ایسے جوہر دکھائے جن کی مثال جنگوں کی تاریخ میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ آخرکار جنگ کا خاتمہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے والے اہل ایمان کی فتح مبین اور دشمنان اسلام اور اہل شرک کی شکست فاش ہو گئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین اسلام میں مال غنیمت تقسیم کرنے کی طرف توجہ دی، اور اس تقسیم میں خود حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک نہایت عمدہ اور بیش قیمت زیور آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اسے ہدیے کے طور پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجوں سے کہا، اگر اس زیور کو تم سب لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تو کیا تم سب لوگ اس بات پر راضی ہو کہ اسے حضرت امیر المؤمنین کی خدمت میں ہدیہ بھیج دیا جائے؟ حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر تمام مجاہدین اسلام نے بخوشی اور رضامندی اس بات کی اجازت دے دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زیور کو ایک ڈبے میں رکھ کر اپنے قبیلے بنو جمح کے ایک شخص کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اپنے غلام کے ساتھ مدینہ جاؤ۔ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سناؤ اور پھر ان کی خدمت میں یہ زیور ہدیہ کے طور پر پیش کر دے۔ جب وہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک نہایت عبرت انگیز ماجرا پیش آیا۔ اس تمام واقعے کو اس کی زبانی بیان کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے غلام کے ہمراہ پہلے بصرہ پہنچا اور وہاں سے حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی رقم سے اپنے سفر کے لیے 2 اونٹیاں خریدے اور ان کے اوپر اپنا سامان اور زارات لاد کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں نے حضرت امیر المؤمنین کو تلاش کیا جو کہ اس وقت مسلمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس پر وہ کسی چرواہے کی طرح ٹیک لگائی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کھانے والوں کی برتنوں کو دیکھ کر اپنے غلام یرفع سے کہہ رہے تھے کہ یرفع، ان کے برتن میں اور گوشت ڈالو، ان کو اور روٹیاں دو، ان کے پیالے میں اور شوربہ ڈالو۔ جب میں ان لوگوں کے سامنے پہنچا تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور میں قریب ہی لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ پھر میرے سامنے کھانا لایا گیا اور میں نے کھا لیا۔ جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے تو وہ یرفع کے برتن سے بیٹھنے کا حکم دے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے فوراً اندر آنے کی اجازت طلب کری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک نمدے پر 2 تکیوں سے ٹیک لگائی بیٹھے ہیں جس کے اندر کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان میں سے ایک تکیہ میری طرف سرکھا دیا تھا جس میں میں بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت کی طرف ایک دروازہ تھا جس پر پردہ لٹک رہا تھا۔ انہوں نے پردے کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، ام کلثوم، میرا کھانا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھو آخر امیر المؤمنین کا محسوس کھانا کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روغن زیتون کی لگی ہوئی روٹی دی جس پر نمک کی ایک ڈلی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کھانے کے لیے کہا اور میں نے امتثال کے عمل کے طور پر تھوڑا سا کھا لیا۔ میں نے ان کے سوا کسی دوسرے شخص کو اتنے رغبت اور شوق سے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا، مجھے پلاؤ۔ گھر والی ایک پیالہ لائے جس میں جو کہ سوکھا کھول تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو پلا لو۔ میں نے پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا پی لیا کیونکہ میرا ستو اس سے زیادہ عمدہ اور لذیذ تھا۔ پھر انہوں نے خوب آسودہ ہو کر پیا اور پانی پینے کے بعد شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو کھانا کھلا کر آسودہ کیا اور پلا کر سیراب کیا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد اس وقت میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میں آپ کے پاس ایک پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ ان کے لیے حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام ارسال کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ
میں سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو خوش آمدید کہتا ہوں، مجھے مسلمانوں کے لشکر کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا کہ امیر المؤمنین، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتے ہیں، فوج مکمل طور پر خیر و عافیت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ یہ عرض کرنے کے بعد پھر انہوں نے فتح کی خوشخبری سنائی اور تفصیل کے ساتھ فوج کے حالات بتائے تو انہوں نے کہا، شکر ہے اللہ کا جس نے اپنی مہربانی سے غلبہ عطا کیا اور اپنے انعام سے خوب نوازا۔ پھر انہوں نے دریافت کیا، کیا بصرہ سے ہو کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں امیر المومنین، میں بصرہ سے ہو کر آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں کے مسلمان کیسے تھے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم سے بالکل بخیریت تھے۔ انہوں نے پھر استفسار کیا کہ وہاں اشیاء ضرورت کی نرخ کیسی تھی؟ میں نے ان کو بتایا کہ ہر چیز انتہائی ارزاں تھی۔ پھر پوچھا کہ گوشت کا حال کیا تھا؟ اس لیے کہ گوشت عربوں کی بنیادی غذا تھی، اس کے بغیر اس کی معیشت درست نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے انہیں آگاہ فرمایا کہ گوشت کی بہت وافر مقدار میں۔ پھر انہوں نے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اب میں نے ان کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن پر فتح عطا کی اور ہم نے مال غنیمت جمع کیا تو حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے زیور کو دیکھ کر فوج سے کہا کہ اگر اس زیور کو تمہارے درمیان تقسیم کیا جائے تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر میں اسے امیر المومنین کی خدمت میں بیچ دوں تو کیا تم سب لوگ اس پر راضی ہو؟ تو سب نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں نے وہ ڈبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ پھر انہوں نے ڈبہ کھولا تو ان کی نظر زیور اور اس میں جڑی ہوئی سرخ زرد اور سرزینیوں پر پڑی تو اپنی جگہ سے اچھل کھڑے ہوئے اور ڈبے کو زمین پر پھینکتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کمر پر رکھ دیا۔ زمین پر گرنے کے بعد نگینی ادھر بکھر گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواتین خانہ سے سمجھا کہ میں دھوکے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ سب دروازے کی طرف لپٹے۔ پھر خلیفۃ المسلمین نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، انہیں اکٹھا کرو، اور پھر اپنے غلام یرفع کو حکم دیا، اسے خوب اچھی طرح مارو۔ میں ڈبے سے نکل کر بکھری ہوئی نگینی کو جمع کرنے لگا اور ان دوران یرفع مجھے برابر مارنے چلا گیا۔ پھر انہوں نے کہا، اٹھ، نہ تو اچھا ہے اور نہ تیرا قائد۔ میں نے اٹھ کر عرض کی کہ امیر المؤمنین، احواز تک جانے کے واسطے میرے اور میرے غلام کے لیے سواریوں کا انتظام کرا دیجیے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ہماری سواریاں لے لی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرفع سے کہا کہ اس کو اور اس کے غلام کو صدقے کے اونٹوں میں سے 2 اونٹیاں دے دو۔ پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے یہ دونوں اونٹیاں ان لوگوں کو دے دینا جو تم سے زیادہ ان کے ضرورت مند ہو۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میں ایسا ہی کروں گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے عین مطابق انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر انہوں نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، سن لو اللہ کی قسم، ان زیورات کی تقسیم سے پہلے اگر فوج ادھر ادھر ہو گئی ہو تو تمہیں اور تمہارے قائد دونوں کو سخت عبرتناک سزا دوں گا۔ چنانچہ میں نے اسے وقت فوراً وہاں سے کوچ کیا اور منزل پر منزلیں طے کرتا ہوا حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر ان سے عرض کی کہ جس کام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا خصوصی علیچے بنایا تھا وہ میرے لیے نہایت غیر مبارک ثابت ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ میرے اور آپ کے اوپر کوئی باری مصیبت نازل ہو، ان زیورات کو فوری فوج میں تقسیم کرا دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں نے حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل روادات سے آگاہ کر دیا جو کہ مدینہ میں میرے اوپر بیعت کر چکے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے ہی وہ تمام تر زیورات فوج میں تقسیم کروا دیے۔ تاریخ اسلام کے سنہرے اوراق میں حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے جگمگاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی راحت پر شبنم آفشانی کرے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے اور اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گردن والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔